अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरे जो टॉपिक मेरे जहन में आ रहा था, मैं आपसे डिस्कस करें, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और बहुत एक आपको हिम्मत दिलाने वाला टॉपिक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरे कंटेंट से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। मेरा टॉपिक आज का है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ टू डू बिज़नेस। ठीक है, आप अपने ऊपर यकीन रखें, बिलीव रखें। जो भी आपने कारोबार करना है या आप कहीं पे जॉब करते हैं, अपने ऊपर यकीन करके काम करें कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। किसी चीज़ को भी मुश्किल मत समझें कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। कोई बंदा, मिसाल है, आप कोई भी काम स्टार्ट करने लगे, नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, आप सोचते हैं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो है ही नहीं, मेरे पास तो मिसाल है इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मेरे पास तो माल ही नहीं है। नहीं, ये ना सोचें, बिलीव करें जी मैं बग़ैर पैसों के भी मैं काम कर सकता हूँ। अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो यकीन करें आप वो काम कर पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो आपके पास मिलियंस की भी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप वो काम नहीं कर सकते। ये 100% मानी हुई बात है। दूसरी बात ये है कि कोई काम भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर आपका उस काम के ऊपर यकीन है तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो वो काम मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी इंसान खुद अपनी मुश्किल बनाता है, ये सोच के यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने उधर जाना पड़ेगा, मुझे जो मुझे वहाँ पे पता नहीं मेरा रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें जब इंसान खुद ब खुद वसवसे अपने अंदर पैदा करता है तो वो पहले ही ढेर हो जाता है कि मैं काम कर ही नहीं सकता। आपने जो भी काम करना है यकीन के साथ, बिलीव के साथ करेंगे और करते भी ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे बहन भरा की कहेंगे ना। अपने जो फैसला करना खुद से करना है, बाद में वो गलत हो सही हो और वो आपका अपना फैसला है। जब आप दूसरों को देख के कोई काम करेंगे तो वो काम आप बिलीव करें नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। दूसरी बात ये कि आप किसी को ना कहें। कभी भी कोई काम करना है ना, कामयाब होना है ना, कभी भी किसी को ना कहें। ना किस सेंस में ना कहें। अगर एक मिसाल, एक बंदा कहता है कि यार मुझे गोली मार दे, आप कहेंगे खालिद ने किया सी कि ना नहीं करनी। नहीं, अगर कोई इंसान आपको कोई काम कहता है कि यार मेरा एक छोटा सा काम है, तुम रास्ते में जा ही रही हो, करते हैं ना करें। काम लोगों के काम आने से, करने से आपको बरकतें समेटते हैं, आप बरकतें मिलती हैं आप लोगों को। अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं। आप अपने ऊपर खुद पे जब यकीन रखेंगे, आप जो भी आपने काम करना है अपने दिल में कहें यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। दिल में ही वसवसे पैदा नहीं करने के मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को बेनिफिट देना सीखें। कि एक मिसाल देता हूँ मैं, हम अमूमन बिज़नेस कम्युनिटी में हम मैन्युफैक्चर की हमारी कोशिश होती है कि जो भी किसी चीज़ का, एक मिसाल है पेन बनाने वाला मैन्युफैक्चर है, हम उससे पेन ख़रीदते हैं, हम कहते हैं यार इसकी कॉस्ट तो आती होगी 3 रुपये, तो हम इससे क्यों ना 3.25 में ले लें ना। आप उसको प्रॉफिट दें। अगर आप वो 6 रुपये की बेच रहे तो यार आप उसको एटलीस्ट 1 रुपया 1.25 रुपया प्रॉफिट तो दें। अगर आप किसी को बेनिफिट देंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको भी बेनिफिट देगी, आपको भी इंशाल्लाह उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप एक दुकान पर मिसाल बैठते हैं, आप इस यकीन से बैठे हैं मेरे पास जो बंदा भी आएगा कोई सामान ख़रीदने के लिए, पहली बात तो जो आपके पास बंदा आए बैठे, आप ये मत समझें कि यार ये लेने वाला है या नहीं है, आप इसको चीज़ लेने वाला ही समझें। किसी को इग्नोर मत करें, हर एक को उस तरह ही डील करें कि जिस तरह वो आपसे सामान लेके जाएगा। बेशक वो ना लेके जाए, आपसे रेट ले जाए, कोटेशंस ले जाए, कुछ भी ले जाए, लेकिन आपने डील उसको इस तरह करना है कि वो इसी वक्त लेने आया है, क्योंकि वो उसके पास डिमांड है उस चीज़ की, तो आपके पास वो चल के आया। डिमांड ना होती तो आपके पास क्यों आता, वैसे ही आता, वैसे तो कोई इंसान नहीं आता। तो आपने हर कस्टमर को ये समझना है कि आप बिलीव रखना है कि यार ये चीज़ लेने आया, ये वैसे वेस्ट ऑफ टाइम करने नहीं आया मेरा। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये एक मिसाल है, आप कारोबारी लाइन में बैठे होते हैं, आपके पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो 1 दफ़ा आएंगे, 2 दफ़ा आएंगे, सैकड़ों दफ़ा आ जाएंगे आपके पास और रेट लेके चले जाएंगे। आपने उन पर गुस्से नहीं होना। या तुम तो माल लेके नहीं जाते, रेट लेके जाते हो, शायद आप में कोई ख़राबी होगी, या आपके पास क्वालिटी नहीं होगी, या क्वांटिटी नहीं होगी, या आपका रेट ज़्यादा होगा। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो हर एक को डील करें एक यकीन के साथ
کہ بلیف کر کے کہ یار یہ لینے والا ہے، میری ہی کوتاہی ہے، غلطی ہے کہ میں اس کے ساتھ صحیح نہیں چل پا رہا. اپنے اوپر دیکھیں، اپنے اوپر جھانکیں کہ یار میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. تو ایک ہی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا بلیف کریں کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ دیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو ضرور بینیفٹ دیں گے. ہمیں تو یہ چیز 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی کہ اگر ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ایک چیز بتا دی تھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو یا پوری نہ ہوئی ہو. تو جو چیز ہمارے نبی نے فرما دی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر بات رہ نہیں جاتی ہے. دوسروں کے لوگوں کو فائدہ دینا سیکھیں، اپنے اوپر یقین کے ساتھ کہ یار میں کسی دوسرے کو فائدہ دوں گا تو اللہ پاک مجھے بھی فائدہ دیں گے. اور اب میں اینڈنگ کی طرف ہی جا رہا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بھی میرے ذہن میں ایک دم اچانک آیا، میں نے کہا آپ کو بتاتا ہوں. واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں جب اپنے بزنس میں شروع میں نیا نیا آیا تو میں کام تو میں کرتا تھا ٹھیک ہے، لیکن میرے اندر چھوٹی سی ایک بری عادت تھی کہ میں جو بھی کسٹمر آتا تھا نا، میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ یار یہ کسٹمر جو آیا نا یہ اگر ریٹ لے رہا ہے تو مال مجھ سے ابھی لے کے جائے. بعض کا دیکھیں ایک پرچیزر آپ کے پاس آتا ہے، اس کی 30,000 پے ہے، وہ سامان صرف 4,000 کا لینا ہے. وہ جو ہے پہلے ریٹ لے گا، پھر مالکوں کو بتائے گا، پھر آپ سے چیز خریدے گا. وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ وہ جاب والا بندہ ہوتا ہے. آپ مالک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بہاف پہ کیوں چیز لے کے آئے ہو. یہ میرا جو واقعہ ریلیٹڈ ہے وہ اس چیز ہے کہ آپ ہر کسٹمر کو چیز لینے والا سمجھیں. ایک آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بڑی شدید پیسوں کی ضرورت تھی. مجھے آج تک یاد ہے، جمعہ کا وقت تھا، میں جمعہ پڑھ کے آیا. میں اپنے جو کاؤنٹر تھا نا اس پہ سر رکھ کے نا ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. تو میں بیٹھا ہوا پریشان تھا. میری شاپ کے باہر ایک گاڑی آ کے رکی، بلیک رنگ کی گاڑی تھی، اوڈی گاڑی تھی. بندہ چل کے میری دکان پہ آیا، اس نے مجھ سے نا کوئی 7-8 آئٹمس کے ریٹ لیے. اب جب وہ ریٹ لے رہا ہے، ڈیٹیلز پوچھ رہا ہے، مجھے بڑی اندر سے کھندک ہو رہی ہے یار یہ لینے والا تو ہے نہیں. اور یہ میں بلیو کریں میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں ہے. مجھے پیسوں کی اتنی اشد ضرورت تھی کہ میں کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہا تھا. میں گھر بنا رہا تھا، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کس لیے چاہیے تھے. گھر بنا رہا تھا، میرا گھر کا پہلا لینٹر ڈلنا تھا اور میرے پاس پیسے شارٹ تھے. تو مجھے جو میرا گھر بنا رہا تھا اس نے کہا جی پیسے نہیں ہوں گے تو اتوار والے دن ہم آپ کا لینٹر نہیں ڈالیں گے. مجھے جو پیسے ضرورت تھے وہ زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں تھی، کم بھی نہیں تھی. بہرحال اس نے مجھ سے ریٹس وغیرہ لیے. میں بیچ میں کہوں یار یہ کیا میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس نے لینا ہے نہیں اور مجھ سے ہر چیز کے ریٹ پہ ریٹ لے ہی جا رہا ہے. اس نے مجھے کہا جی کسٹمر نے آپ یہ ذرا ایک بل تو بنائیں رافسا. میں نے کہا یار پھر یہ میرا ٹائم ضائع کرا. میں نے اس کے منہ پہ نہیں کہا، میں نے اس کو کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن میں دل میں کوڑی جا رہا ہوں کہ یار یہ کیا بندہ میرے ساتھ کر رہا ہے. اس نے مجھ سے ایسٹیمیٹ بل بنوایا، اس نے بل پکڑا، اس نے اپنے پیچھے بندے کو فون کیا یار یہ آئٹم ہے، آپ کو اتنی چاہیے. میں کہا یار ایمی میرے کو بیٹھ کے ٹائم ہی ضائع کر رہا ہے، اس نے بھی ایسٹیمیٹڈ بل بنوا لی ہے. اب مجھے کہے گا میں جاؤں گا فیکٹری، پھر بات کروں گا، پھر آپ سے رابطہ کروں گا. اس نے مجھ سے اتنی دیر میں مجھ سے کہا جی اکاؤنٹ نمبر اپنا کوئی دے دیں آپ. میں نے کہا لو جی اس اکاؤنٹ نمبر لے لی ہے. اب یہ اٹھنے لگا ہے اور یہی کہے گا کہ جی میں جا رہا ہوں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس کروا دوں گا تو آپ پھر مال بنا کے بھیج دیجیے گا. میں کہا یہ لمبا پروسیجر ہے. اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ایسٹیمیٹ بل بنایا تھا میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کی. میں اس میں بیٹھا ہوں، مجھے میسیج آیا. میں کہا یار یہ تو وہی اماؤنٹ بنتی ہے. اتنی دیر میں اس نے کہا جی آپ کو پیمنٹ آ گئی ہے. میں نے کہا جی پیمنٹ مجھے آ گئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس دن ایک سبق سیکھا. میں نے کہا انسان ہمیشہ غلط ہو سکتا ہے، ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اگر اس کا یقین نہیں ہے تو وہ غلط ہے. میرا یقین نہیں تھا اور میں غلط ثابت ہو گیا. یہ فارمولہ غلط ہو گیا میرا کہ یار یہ بندہ لینے والا نہیں. ہر بندے کو بلیو کر کے یہ یقین رکھ کے یار یہ چیز لینے والا ہے. تو میں اپنا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے اوپر بلیو نہیں کیا، کسٹمر کے اوپر بلیو نہیں کیا اور میں اپنے اندر ہی شرمندہ ہو گیا. میں کہا یار دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بس یقین ہونا چاہیے انسان کو. جب تک انسان کے اندر یقین نہیں ہے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. یقین ہے تو آپ پہاڑ کو بھی ہاتھوں سے توڑ سکتے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. تو اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے.
آپ کو ٹرسٹ پکا ہونا چاہیے. جو آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی, اپنے اوپر بھی, ہر بندے کو, ہر کسٹمر کو آپ پرچیز کرنے والا سمجھیں. یہ نہ سمجھیں یار یہ کھپانے کے لیے آیا. وہ اگر آج نہیں لے کے گیا تو بلیو کریں وہ آج نہیں, ہفتے بعد نہیں, مہینے بعد نہیں, اگر آپ کا ریٹ صحیح ہے, کوالٹی ٹھیک ہے, وہ آپ سے چیز لے کے جائے گا. تو میں تو اپنے اس دن کے بعد سے میں نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ ہر بندے کو اس طرح ڈیل کیا کہ یار یہ جس طرح پرچیز کرنے والا چیز, وہ بے شک لے کے گیا نہیں گیا, لیکن میں نے بلیو کرنا شروع کر دیا. آپ بھی اپنے اوپر یقین, بلیو کریں, ٹرسٹ کریں. جو آپ کے پاس چیز خریدنے آ رہا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ یار یہ لینے والا ہے. اگر وہ نہیں لیتا تو اس میں کوئی نہ کوئی پہ آپ کے اینڈ پہ غلطی ہوگی. یا تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں, کوالٹی, کوانٹٹی اور ریٹ, بس. تو مجھے آپ اجازت دیں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر میں اس بلاگ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اللہ آپ کا حامد ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.